السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی عظیم حدیث سنانے والا ہوں جو حسن اخلاق ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ اخلاق کے بارے میں ایک ویڈیو مستقل میں نے بنائی تھی کہ اخلاق والا اونچے اونچے مقام مراتب حاصل کر لیتا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ناظرین، انہی میں سے ایک حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ کتنی عظیم حدیث ہے، انسان ناظرین سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کظم غیظا، جو آدمی اپنے غصے کو پی جائے، ایسے وقت میں پی جائے جبکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر ہو، یعنی جس آدمی کے اوپر غصہ آ رہا ہے وہ اس کی پٹائی کر سکتا ہو، اسے مار سکتا ہو، اسے پیٹ سکتا ہو، یا جس چیز کے لیے غصہ آ رہا ہے اس کے انتقام لے سکتا ہو، اور یا کوئی اپنا ماتحت ہے، کام غلط ہو گیا وہ اس کی پٹائی کر سکتا ہو اسے۔ تو فرمایا تمام کی تمام چیزیں اس میں نافذ کرنے میں آ جاتی ہے، گالی دینا، برا بھلا کہنا، مارنا، ڈانٹنا، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں ناظرین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی غصے کو پی جائے اس حالت میں پیے کہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا۔ یہ نافذ کرنے پر قادر تھا، اس کی شرط اس لیے لگائی کہ غصہ ناظرین ہے بہت ہوشیار، بہت ہوشیار ہے غصہ۔ غصہ اس طرح ہوشیار ہے کہ غصہ ہمیشہ انسان کو زیادہ تر کمزور پر ہی آتا ہے، جہاں سے یوں نظر آتا ہے کہ اگر میں ایک کہوں گا یہ 5 کہے گا، یا اگر میں ایک ماروں گا یہ 20 مارے گا، اور میں کچھ کروں گا تو یہ اٹھا کر کے پھینکے گا، تو وہاں یہ غصہ بہت ہوشیار بن جاتا ہے، انسان کو بالکل نہیں آتا۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر کتنا بڑا ثواب رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی غصے کو پی جائے جبکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے۔ دعاء اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس کو یوں کہیں گے تو جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہیے اپنے لیے پسند کر لے۔ تو ناظرین، جنت کی حوروں کو لینے کا آسان عمل یہ ہے کہ انسان کو جب غصہ آ جائے، جب جذبات انسان کے جوالا مکھی بنے ہوئے ہوں، جب انسان کا غصہ 7ویں آسمان پر ہو، وہ کسی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہو، تو اگر انسان اس وقت میں رب کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے غصے کو پی جائے، کنٹرول کر جائے، جس کو قرآن نے فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ نیک لوگوں کی عادتیں اور صفات میں سے ہے کہ وہ اپنے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ چونکہ ناظرین، یہ غصہ اتنے عظیم چیز ہے، غصہ اتنی بری چیز ہے کہ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس لعین سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ کا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، اس لیے سلام کرنے چلا آیا۔ تو آپ کے اوپر وہی آئی کہ یہ مکار اس لیے نہیں آیا، یہ بہت استاد آدمی ہے، یہ اس لیے نہیں آیا ہے، بس تم اس سے یہ پوچھ لو کہ تو انسان کو سب سے زیادہ کس وقت میں بہکاتا ہے اور کس وقت میں تیرا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت میں اس نے جو بات بتائی وہ بہت دھیان سے سننے کی ہے آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ 2-3 باتیں یاد رکھنا۔ نمبر 1 یہ کہ جو نیک کام کا ارادہ دل میں آ جائے اسے فوراً کر لینا، ورنہ اگر تم ذرا سی بھی تاخیر کرو گے، چونکہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، کہہ کے نفل کے چکر میں پڑ رہا ہے، تو جو ہے نا فرض ہے زکوٰۃ، اس میں خوب مال خرچ کریے، کہ بندہ صدقہ دینا چاہ رہا ہے، کسی کو کھانا کھلانا چاہ رہا ہے، کپڑا پہنانا چاہ رہا ہے، تو خوب خرچ کریے، کاش کے نفل کے چکر میں پڑ رہا ہے۔ اور یہ چھوٹا کیا کام کر رہا ہے، جب کرنا تو بڑا سے کرنا، جیسے ہمارے یہاں یہ چھوٹے کام کرنے کے آئے، جب کرنا تو تھوڑا بڑا سے کرنا، جس سے انسان ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے۔ تو شیطان یہی بہکاتا ہے، چھوٹے سے عمل کے پیچھے کیا پڑا ہے، چھوٹا ہے ثواب تو ہے لیکن چھوٹا عمل ہے، اسے کیا کر رہا ہے، بعد میں کر لیے، بڑا سے کر لیے۔ تو ابلیس نے کہا کہ دیکھو، جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کا موقع مل جائے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے فوراً کر گزرنا، چونکہ اگر تم ذرا سی بھی سستی کرو گے تو فوراً میں وہاں پہ آ جاتا ہوں۔ اور فرمایا دوسرا نمبر یہ کہ تم کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ بیٹھنا۔ ناظرین، ہمارے یہاں ایک فیشن، ایک بیماری بنی ہوئی ہے اور المیہ ہے کہ رشتے
ہونے سے پہلے ہی لڑکا لڑکی کی باتیں شروع ہو جاتی ہے، اور رشتہ ہونے کے بعد تو ایک طرح سے لائسنس سا مل جاتا ہے، جبکہ نکاح سے پہلے بچی بچے کے لیے حرام ہے اور بچہ بچی کے لیے حرام ہے۔ مستقل باتیں کرنا یا غیر محرم سے باتیں کرنے کا گناہ ہے ہی۔ اب تو خیر بے حیائی کا دورہ ہے، لیکن ناظرین پھر بھی انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس لیے کہ وہاں پہ میں خود انسان سے گناہ کرانے کے لیے میں خود آتا ہوں، اپنے کسی چیلے کو نہیں بھیجتا۔ اور تیسری بات ناظرین جو ہمارے مضمون سے متعلق ہے وہ یہ، ابلیس نے کہا کہ موسیٰ کبھی غصہ نہ کرنا، اس لیے کہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو ہم اس سے یعنی ابلیس شیاطین اس سے ایسے کھیلتے ہیں جیسے بچے گیند کو کبھی ادھر پاؤں مارتے ہیں ادھر بھاگتی ہے، ادھر مانگتے ہیں ادھر مارتے ہیں ادھر بھاگتی ہے۔ تو فرمایا کبھی غصہ نہ کرنا، اس لیے کہ جب تم غصہ کرتے ہو تو ہم تمہارے سے اس طرح کھیلتے ہیں، یعنی انسانوں سے جس طرح سے بچے بال سے گیند سے کھیلتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ غصہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو انسان غصے کو پی جائے، اور وہ ماتحت نے کوئی غلطی کی تھی، اولاد نے کوئی غلطی کی تھی، اور رشتہ داروں نے کوئی غلطی کی تھی، شاگرد نے کوئی غلطی کی تھی، مرید نے کوئی غلطی کی تھی، وہ اپنے غصے کو پی جائے اور صبر کر لے، برداشت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے یہ حکم دیں گے کہ تو جون سی حوروں میں سے جو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ تو ناظرین یہ کتنا اونچا عمل ہے۔ انسان 2 منٹ 4 منٹ کا غصہ ہوتا ہے، نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ انسان اگر غصے کو پی جائے تو ناظرین اسے جنت میں ایک حور اس کی من پسند مل رہی ہوتی ہے، چونکہ حور جنت کے ناظرین بہت قیمتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اگر وہ ایک کن انگلی کے برابر زمین میں دنیا میں لٹکا دے تو مستقل جو ہے نا سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، اور اگر وہ مردوں سے باتیں کرنے لگے تو مردہ زندہ ہو جائیں، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ تو ناظرین وہ حور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غصے کا گھونٹ جو یقیناً بہت ہی اس وقت میں مشکل ہوتا ہے انسان پی جائے۔ اب جب انسان اپنے غصے کو پورا کرنا چاہ رہا ہے تو یہ سمجھے میرے اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بھی مجھے کبھی پکڑ سکتی ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم کہتا ہے انی توکلت علی اللہ ربی وربکم من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کہ وہ ہر ایک کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس سے باہر ہو سکے۔ تو انسان یوں سمجھے کہ اگر یہ میرے ماتحت ہیں تو میرے اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو انسان یہ سمجھ کر غصے کو پی جائے تو ناظرین اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی من پسند کی حور جنت میں عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔